اللہ تعالیٰ نے تمام جمعیت انسانیت کو، کل زمان کو، ہر زمانے کو 3 دور میں رکھا ہے۔ پہلا دور عبادت کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرسلین کو اور انبیاء کو بھیجا، وہ مذاہب لے کے آئے اور آپ کو عبد اللہ کا خالص بندہ بنایا۔ جب نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، تو یہ چیپٹر اب عبادت کا ختم ہو گیا۔ اب نیا باب کھلا ہے رحمت کا، اور یہ رحمت کیا ہے؟ وہ ولیوں کے اوپر جو تجلی پڑتی ہے، جس کو نظر رحمت کہا جاتا ہے، جس کو حبل اللہ کہا جاتا ہے، یہ وہ رحمت ہے۔ اس کے ذریعے کیا ہوا؟ جن لوگوں کو مذاہب کے ذریعے ہدایت ملی، ان کے اندر یہ استطاعت، یہ قابلیت پیدا ہو گئی کہ وہ گناہوں سے بچیں، پارسائی اختیار کریں۔ یہ ان میں صلاحیت نبیوں کی نظر سے، نبیوں کی صحبت، مرسلین کی صحبت سے یہ اس میں پیدا ہو گئی۔ لیکن جب زمانہ آیا ایسا جس میں کوئی نبی، کوئی مرسل نہیں تھا، صحبت نبی، صحبت رسول آنے والے دور کے لوگوں کو میسر نہیں آئی، تو پھر اس میں اللہ نے اولیاء کرام کو بھیجا ہے رحمت بنا کر کہ اب اگر گناہ ہو بھی جائیں تو ان کی صحبت اختیار کر لو، یہ گناہوں کو دھو کے تمہارے دلوں کو پھر پاک کر دیں گے۔ تو جو رحمت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ تجلیات جو ولیوں پر گرتی ہیں۔ کون سی تجلیات؟ جو ولیوں پر گرتی ہیں، نظر رحمت، جس کے لیے روحانیت کے قانون میں کہا جاتا ہے کہ ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے، اور وہ 360 تجلیاں اولیاء کرام پر روزانہ پڑتی ہیں، 360، اور ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہیں۔ اتنا نور تو قلب میں نہیں بنتا جتنا اللہ کی جو تجلی ہے اس میں ایک تجلی میں آ جائے نور۔ اسی لیے مولانا روم نے کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ ولی کی صحبت میں جو گزارا ہے ہزاروں سال کی بے ریا عبادت سے، وہ ایک لمحہ افضل ہے جو تو ولی کی صحبت میں گزار لیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 1000 سال کی عبادت سے جو گناہوں کا بوجھ تیرے سینے پر آ گیا ہے وہ دھل نہ سکے، اور اس ولی کی صحبت میں تو ایک لمحے کے لیے گیا، اس تجلی کی زد میں آ گیا، ساری آلائشیں جل گئی۔ تو یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمت، اے مولا وہ عطا کر دے جو رحمت تیری طرف سے پڑتی ہے، یعنی مرشد کی صحبت۔ وہ رحمت تو ولیوں پر پڑتی ہے نا، وہ ایک تجلی جو تیرے پیارے پر پڑ رہی ہے اس کی زد میں لے آ مجھے، یعنی بالفاظ دیگر مرشد سے رشتہ مستحکم ہو جائے، اور اس کی ڈیپینڈنسی اور ریلائنس اپنی عبادات پر نہیں بلکہ مرشد کی صحبت، مرشد کی نظر پر ہو، جس میں اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ کیونکہ وہ جو تجلی اللہ کی طرف سے رحمت کی پڑ رہی ہے وہ گناہوں کو چھوڑتی نہیں ہے، جلا دیتی ہے۔ تو دل ہدایت پر آنے کے بعد محفوظ رکھنے کا طریقہ جو ہے، اللہ نے کیا بتایا ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمت، عطا کر دے وہ رحمت کی نظر جو تیری طرف سے پڑ رہی ہے، وہ تو مرشد پر پڑتی ہے، یا مرشد پر پڑتی ہے، یا پھر وہ نظر رحمت فنافی شیخ کے اوپر میسر آئے گی۔ فنافی شیخ کے بھی اگر قریب ہو گئے تو مرشد کے قریب ہوئے نا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب یہ فقیروں اور ولیوں کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کی صحبت میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ تیری اپنی عبادت میں اتنا نور کدھر ہے؟ تیری عبادت میں نور اتنا کدھر ہے؟ تو ان کے پاس جا کے بیٹھا نا جن کے اوپر اللہ کی خاص نظر رحمت گر رہی ہے، تجھے تو فری میں کھانے کا چسکا پڑ گیا۔ یہ نور جو ولیوں کے اوپر گرتا ہے، نہیں عبادت سے تھوڑی بنتا ہے یہ نور۔ مومن کا تعلق وہ اس میں اللہ سے جو رگڑا لگتا ہے اس نور سے ہے، اور ولی کا تعلق اللہ کی ذات کے نور سے ہے نا۔ وہ جو اللہ کی ذات کی تجلیات پڑ رہی ہیں ان کا تو نور اور اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ اس سے ایمان آتا ہے، وہ جو اوپر سے تجلی پڑتی ہے نا اس سے عشق آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضور کے دور میں بھی کیا ہوا، کیا کہتے ہیں ہم حضور کے کمپینینز کو؟ صحابی رسول۔ کیا مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا، ان کو حاجی کوئی بولتا ہی نہیں۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ لیکن سب سے بڑی چیز کیا تھی ان کے پاس؟ صحبت رسول، جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ صحبت رسول میں کیا تھا؟ صحبت رسول میں ایک تو نظر مصطفیٰ تھی، حضور کی نظر ان کے سینوں پر پڑتی تھی۔ ولی کے اوپر تو 360 تجلیاں پڑتی ہیں روزانہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت وہ تجلی پڑتی تھی، پڑتی ہے۔ پہلے وہ تجلی حضور کے وجود مبارک پر پڑتی تھی، اب حضور کے روضہ انور پر بھی پڑتی ہے۔